बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फरमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, हर इंसान दुआ मांगता है और सोचता है यार मेरी दुआ कबूल हो जाए। बड़े दिल से मांगता है, बड़ी तबीयत से मांगता है, जी लगाकर, दिल लगाकर, दिमाग लगाकर मांगता है। लेकिन वो ये सोचता है कि यार वो कौन सा वक्त है कि जिसमें मेरी दुआ कबूल हो जाए, वो वक्त कौन सा है। तो क्या ऐसा भी होता है कि 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं कि जिसमें दुआएं हर हाल में कबूल हो जाती हैं। तो जी हाँ, ऐसे वक्त होते हैं। दुआ मांगने के लिए कुछ वक्त होते हैं, कुछ ख़ास वक्त जिसमें जो भी दुआ आप मांगेंगे, जायज़ दुआ, वो आपकी कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, तो 24 घंटे में कितने वक्त आते हैं कि जिन वक्तों में दुआ हर हाल में कबूल हो जाती है। तो हदीस पाक में हमें मिलता है कि 10 वक्त ऐसे हैं कि उनके अंदर अगर बंदा दुआ मांगे तो हर हाल में कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये 10 वक्त कौन से हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हदीस पाक की रोशनी में वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आज आपको पता लग जाएगा कि कौन से वक्त में दुआ मांगना चाहिए और कौन से वक्त में दुआ नहीं मांगना चाहिए। आइए पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत सहल बिन साद रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 2 वक्तों में कोई दुआ रद्द नहीं होगी। इन 2 वक्तों में, कौन से वक्तों में? अजान के वक्त एक, नंबर 2 तेज धूप और हल्की बारिश में। यानी नबी ने फरमाया कि अजान के वक्त में और तेज धूप और हल्की बारिश में जो दुआ मांगी जाएगी वो जरूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2, अब देखिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और तिरमिजी शरीफ ने भी इसको बयान किया है। अजान और इकामत के दरमियान मांगे जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। हवाला हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान और इकामत के दरमियान की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती हैं। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन वक्तों में यानी अजान और इकामत के दरमियान में कौन सी दुआएं हम मांगा करें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में आफियत मांगो। दुनिया में भी आफियत मांगो, आखिरत में भी आफियत मांगो। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तेज धूप और हल्की बारिश में, और अजान और इकामत के दरमियान मांगे जाने वाली दुआ कबूल हो जाती है। नंबर 3, एक हदीस सुन लें, उसके बाद बताता हूँ। बुखारी की हदीस है, बुखारी ने और मुस्लिम ने इसको बयान किया। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। वो बयान फरमाते हैं कि आका ने फरमाया कि इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। इमाम साहब आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी। यानी इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी। नंबर 4, हालत सजदा में मांगे जाने वाली दुआ भी कबूल हो जाती है। अब देखिए इसमें हमारे नबी ने क्या फरमाया। मुस्लिम और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। नबी ने फरमाया कि इंसान अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है। यानी
سجدے کی حالت میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ قرب جو حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب جو ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ حالت سجدہ میں دعا مانگیں، دعا کریں تو سجدہ کر لیں پھر دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نمبر 5، فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو فرمایا، آقا نے، میرے نبی نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، نمبر 5 وقت میں نے آپ کو بتا دیے کس کس ٹائم آپ کو دعا مانگنا ہے۔ نمبر 6، تلاوت قرآن کے بعد۔ یہ ترمذی نے اس کو بیان کیا، ترمذی شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بعد جو بھی تم دعا مانگو گے، لیکن دعا جائز ہونا چاہیے، حرام کام کے لیے نہیں، چوری کرنے کے لیے نہیں، رشوت کھانے کے لیے نہیں، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے نہیں، زنا کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ یہ دعا مانگیں گے تو یہ قبول نہیں ہوگی، یہ کوئی دعائیں تھوڑی ہیں، یہ تو جہنم میں جانے والے کام ہیں۔ دعا یہ مانگیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اگر کوئی مفلس ہے، غریب ہے، اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کی دعا مانگیں، جائز دعا مانگیں گے، وہ دعا قبول ہوگی آپ کی۔ تو نمبر 6، تلاوت قرآن کے بعد، قرآن کی تلاوت آپ نے کی، اس کے بعد دعا مانگیے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ نمبر 7، جمعے کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ خاص گھڑی کون سی ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو جمعے کے دن آپ لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ دعا مانگا کریں، دعا مانگیں، پتہ نہیں کون سا وقت وہ خاص آپ کو مل جائے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ تو نمبر 7، جمعے کے دن دعا مانگا کریں، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ہر رات میں ایک مخصوص گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر رات میں کوئی گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، آب زمزم پیتے ہوئے، آب زمزم آپ پی رہے ہیں اور پینے کے بعد آپ نے دعا مانگ لی، پیتے ہوئے مانگ لی، پینے سے فارغ ہوئے پھر دعا مانگ لی آپ نے اور بیٹھ گئے آپ، کیونکہ آب زمزم تو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے نا، تو آپ نے پی لیا اور پیتے ہی پیتے دل میں، دماغ میں سوچ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے نا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، چیٹیوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ آپ جو سوچیں گے، ارادہ کریں گے اور دل میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیو، دعا مانگنے کا مطلب کوئی یہی تھوڑی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دل میں دعا کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو وہ نیت بھی، وہ دعا بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے آپ کی ہر بات کا۔ میرے بھائیوں، آب زمزم پیتے ہوئے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے، جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، مرغ کی بانگ سنتے وقت، مرغے کی اذان سنتے وقت جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ حضرات، سرکار نے فرمایا جب مرغے کی اذان سنو
تو اس وقت اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغے نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ مرغے کی اذان سنو، مرغ کی اذان سنو تو دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اس مرغ نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ میری پیارے عزیز ساتھیو، یہ 10 وقت تھے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ کے سامنے رکھے، آپ عمل کریں اور ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور نئی سے نئی جانکاری سے آپ آشنا ہو جائیں، نئی سے نئی جانکاری آپ تک پہنچے اور آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہو، ہمیں بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم۔